لہو و لعب میں ڈوبے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی، راستے کی مشکلات، اپنوں کی مخالفت اور دوستوں کی بے رخی کے واقعات پر مشتمل ایک انوکھا پروگرام میری زندگی میں دین کیسے آیا، ہاؤ دین کیم انٹو مائی لائف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شناور علی ہے اور میں لاہور ٹیمپل روڈ کا رہنے والا ہوں۔ آج میسج ٹی وی کے فورم میں موجود ہوں اور آج اس بارے میں بات ہوگی کہ میری زندگی میں دین کیسے آیا۔ میں ایک بالکل مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ میں بینک میں جاب کرتا تھا، ایریا سیلز مینیجر تھا، اور اس کے علاوہ جو ایک میرا شوق تھا، پروفیشن تھا، مین پروفیشن، وہ میرا تھا سنگنگ کا۔ تو میرے اپنے سانگز بھی آئے تھے، کراچی ایئر وائی سے میرے لانچ بھی ہوا تھا سانگ، ایزی لوڈ کے نام سے وہ سانگ تھا، فنی سانگ تھا۔ اس کے علاوہ 3-4 سانگز میرے اور بھی آئے تھے، تو کافی انویسٹمنٹ تھی اس میں جو میں نے کی تھی۔ اب وہ والا معاملہ جو سنگنگ کا تھا وہ میرا چل پڑا تھا، اور ٹی وی پہ چینلز پہ جا کے انٹرویو دینے، اور گٹار پکڑ کے ریڈیو اسٹیشن چلے جانا، وہاں سے کال آنی وہاں چلے جانا، کبھی کانسرٹس کرنا۔ تو یہ والا جو ایک میری لائف ہے بہت اچھی جا رہی تھی۔ اب بچپن سے میرا تعلق میوزک سے تھا، حلال حرام کا اتنا علم نہیں تھا۔ ہماری فیملی میں بھی کسی نے آج تک کبھی داڑھی نہیں رکھی، اور نہ ہی کوئی اس طرف دین کی طرف آیا۔ اس کے بعد یہ تھا کہ میرا اسٹوڈیو بھی تھا اپنا، ماڈل ٹاؤن میں لاہور میں میرا اپنا اسٹوڈیو تھا، اور اس میں ساؤنڈ ریکارڈنگ کی تمام چیزیں تھیں، اور میں وہاں ساؤنڈ ریکارڈ کرتا تھا، کمپوزنگ کرتا تھا، خود ہی اپنے گانوں کی بھی کرتا تھا۔ لوگ بھی میرے پاس آتے تھے گانے بنوانے، میں ان کو گانے بنا کے دیتا تھا، طرزیں، ٹیونز وغیرہ۔ تو میرا ایک شادی میں جانا تھا۔ اب اس شادی میں آج کے وقت کے لحاظ سے تقریباً 80 لاکھ روپے کی صرف ایک ولیمہ تھا، وہ ہمارے عزیزوں کا تھا۔ اس شادی میں مجھے بھی بلایا گیا گانے کے لیے۔ بہرحال شادی سے ایک دن پہلے ہی پروگرام کینسل ہو گیا، کنسرٹ کینسل ہو گیا کسی وجہ سے۔ میں بہت افسردہ کہ اتنا اچھا پروگرام تھا، پلیٹ فارم اتنا اچھا تھا، اب وہ کینسل ہو گیا ہے، اور میں بہرحال عزیزوں کی شادی تھی، جانا تو تھا ہی مجھے۔ میں اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا، اپنے کزنس کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں کتنا اچھا پلیٹ فارم تھا، کاش میں یہاں پہ پرفارم کرتا۔ اور اس شادی میں مجھے لگ رہا تھا کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، کیونکہ کانسرٹ مجھے ملا نہیں، اور وہ کانسرٹ کا بجٹ بھی بہت اچھا اپروو ہوا تھا۔ بہرحال میں بہت افسردہ اسی شادی میں بیٹھا ہوا، ولیمے میں ہی بہت افسردہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان سامنے میرے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے وائٹ کلر کا امامہ، بہت خوبصورت سر پہ امامہ پہنا ہوا، اور جبہ سفید رنگ کا جو عربی ڈریس پہنتے ہیں، جبہ پہنا ہوا، اور کالی سیاہ داڑھی، خوبصورت سا نوجوان، صاف ستھرا بیٹھا ہوا ہے، اور میرا دل کھینچی جا رہا تھا اس کی طرف۔ 80 لاکھ کی وہ شادی ایک طرف، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لباس تھا، ایک حلیہ مبارک تھا جو ایک بندے کے اوپر بندے نے اپنایا تھا، وہ سارا شادیوں کی رنگینیاں وغیرہ ایک سائڈ پہ ہو گئیں، رسول اللہ کا ایک طرف ہو گیا۔ تو بہت مجھے وہ بھایا، دل کو بہت وہ مجھے لگا، وہ پہلا تیر تھا جو میرے دل کو لگ گیا۔ اب پوری فیملی کو فیس کرنا، اب میری بینک کی جاب پرماننٹ، اب میری سنگنگ، اسٹوڈیو، میں تو بہت زیادہ جکڑا گیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے جا کر میوزک میں ان بزرگ سے ایک ملا، اور میں نے ان سے بولا کہ میں نیک ہو جاؤں گا، نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن میں میوزک نہیں چھوڑ سکتا کبھی بھی، کیونکہ میوزک کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ میرا اس طرح کا رشتہ ہے کہ میرے خون میں ہے، اور میں میوزک سے مجھے سکون ملتا ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا، اور میرے لیے ناممکن ہے۔ تو ان بزرگ نے بڑا اچھا جواب دیا، کہتے ہیں کہ آپ کے لیے میوزک چھوڑنا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے چھڑوانا بہت آسان ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اب ان کا اتنا کہنا ہی تھا کہ میرے اندر سے میوزک کی محبت ہی نکل گئی، صرف اتنے کہنے سے وہ ساری چیزیں چھٹ گئیں،
اور بالکل میں بیٹھا ہوں اور اب میں اس نعت کی طرف آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کرنے کے لیے مجھے چن لیا. میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی, تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی. میرا دل مچل رہا ہے.